نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر فرمایا والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن سے خالق کائنات احکم الحاکمین نے منع فرمایا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، اب یہاں پر مسلمان سے مراد کامل مسلمان ہے، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، کافر ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے، آج ہم دیکھیں ہمارے اکثر جو افعال ہیں، اکثر جو ہمارے برے کام ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان ہاتھ اور زبان کے ذریعے سے، کبھی کسی کو ہاتھ کے ذریعے ہم نے نقصان پہنچاتے ہیں تو کسی کو زبان کے ذریعے سے، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا مال چھین لیا، تو یہ سارے کام ہاتھ کے ذریعے، اور کسی کی ہم نے غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا، اور کسی کو گالی دے دی، اور کسی کے بارے میں بدگمانی اور بد کلامی کر دی کسی کے ساتھ، یہ سارے افعال، یہ سارے گناہ زبان کے ذریعے سے صادر ہوتے ہیں۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے کہ سرکار اسے فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں، یعنی کامل مسلمان نہیں ہے۔ اب کتنی بڑی عبرت اور وعید کی بات ہے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، دیکھیے سرکار کس قدر وعید فرما رہے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے، یعنی کامل مسلمان نہیں ہے۔ اب کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم سے روزانہ کتنے ایسے کام ہوتے ہیں، ہم کبھی اپنی زبان کے ذریعے تو بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کر دی۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایسا ہمیں مل جائے کہ جو پہلے گناہ گار ہو، اس کے برے افعال ہوں، برے کام ہوں، اور کبھی وہ نیک کام کر دے، کوئی اچھا کام کر دے، تو ہم اس کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسے داد دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اسے خراج پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں جی اس کا پیچھے کردار دیکھیں، ارے اس کا ماضی جو ہے، اگر اس کے ماضی کی وجہ سے ہم نے اس کے کردار کشی کرنی ہے، اب اس نے جو اچھا کام کیا ہے، اگر کوئی اچھا کام وہ کرنے لگا ہے تو اس کی اسے داد دو، اس کی تعریف کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، نہ کہ اس کی آپ حوصلہ شکنی کریں۔ اگر اس نے کوئی کام اچھا کیا ہے، آپ کہتے ہیں دیکھیں جی اس کا ماضی دیکھیں کیا کر رہا ہے، اب یہ بات کر رہا ہے، یہ ایسے ہی ہے، تو آپ اس کو اس بات پہ ابھار رہی ہیں کہ تم اچھا کام نہ کرو۔ جب اس کے لیے اس کی حوصلہ شکنی ہوگی تو وہ اچھا کام کرنا چھوڑ دے، کہے گا میں اچھا کام کروں پھر بھی لوگ گلا کرتے ہیں، برا کام کروں پھر بھی گلا ہی کرتے ہیں نا، تو پھر اچھا کام کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، پھر وہی برے کام ہی کروں جب لوگوں نے گلا ہی کرنا ہے، جب برائیاں ہی کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جب اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف کریں، اسے داد دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مزید اور اچھے کام کرے، اس کی استقامت کی دعا کریں اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم زبان کے ذریعے سے کس قدر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور بدگمانی، کسی نے ہمارے کان میں کوئی بات ڈال دی، ہم نے بغیر کسی تصدیق کیے اس کی آگے ہم نے تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کی کائنات کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، لوگوں کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مزید اچھے کام کرے، اور کسی کی بدگمانی نہ کریں، کسی کے ساتھ بد کلامی سے پیش نہ آئیں، کسی کی برائی نہ کریں۔ یہ زبان ایک سرکار نے فرمایا جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان، دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، اگر تم اس کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی خالق کائنات نے زبان اور نفس کے متعلق کہا کہ ان دونوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تجھے دے دیتا ہوں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے یہ دونوں کتنی اہم چیزیں، اور ان کے ذریعے سے کتنی برائیاں سرزد ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم راستے میں جا رہے ہیں، کوئی چیز پڑی ہو اسے ہٹا دینا، ہاتھ سے ہٹا دینا، وہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم خود سڑک پہ کوئی روڑے وغیرہ پھینک دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں گھر سے نکالے ایسے پھینک دیے گلی کے اندر، اس سے کیا ہوتا ہے، گزرنے والے کو تکلیف پہنچے گی، کوئی ٹھوکر کھا کے نیچے گر جائے گا تو اس سے کیا ہوگا،
وہ ہمیں ہماری تعریف کرے گا، وہ ہمیں برا بھلا کہے گا، اس کے برا بھلا کہنے کی وجہ ہم خود بنے، اس کے تکلیف پہنچانے کی وجہ ہم بنے، لیکن تھوڑی سی ہم نے بے احتیاطی کی اور کیا ہو گیا۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، فرمایا مہاجر وہ ہے، لغوی مہاجر یہاں مراد ہے کہ لغوی مہاجر وہ ہے کہ جو اب خالق کے کائنات کے منع کردہ تمام چیزوں سے اعراض کر لے، اسے رک جائے۔ جس چیز نے ہمارے رب نے ہمیں روکا ہم وہ کیوں کریں؟ آپ اندازہ لگائیے، ہمارے ایک محبوب ہو، ہم کسی سے پیار کرتے ہوں، وہ ہمیں کسی چیز سے روک دے، ہم کس قدر سختی سے اس سے رک جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ میرے یار نے مجھے روکا ہے، میرے دوست نے مجھے منع کیا ہے، میرے محبوب نے مجھے منع کیا ہے۔ ارے بھائیو اندازہ لگائیے، وہ خالق کے کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے زندہ رہنے کے لیے، ہمارے پہلے آپ جسم پہ ہی دیکھ لیں کتنے اس نے ہمارے اوپر احسانات کیے، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیا، عقل و شعور دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، چلنے کے لیے پاؤں دیا، نظام انہضام، معدہ، جگر، گردے، یہ ساری چیزیں، دل، ہر چیز پہ آپ غور کریں کتنے اس کے کروڑوں احسانات و فقات ہمارے جسم کے اوپر ہیں۔ اور پھر ہمارے زندہ رہنے کے لیے اس نے دن رات، لیل و نہار اور پانی، کھانا پینا، پھل وغیرہ ہر چیز کا اس نے ہمارے لیے بندوبست کیا۔ کتنے اس کے احسانات ہیں اور کس قدر وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس کے باوجود تو اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے نا کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ جس چیز سے اس نے ہمیں روکا ہم اسے رک جائیں، یہ زیادہ حق بنتا ہے۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے کہ خالق کے کائنات کے دشمن شیطان کے کہنے کے پیچھے ہم چل پڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں سے الجھنے لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں، زبان سے بد کلامی، ہاتھ سے اس کے ساتھ لوگوں کو تکلیف پہنچانے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب کوئی اچھا کام کرے اس کی تعریف کریں زبان کے ساتھ، اگر وہ برا کام کرے اسے زبان کے ساتھ روکیں، اسے منع کریں، اور جب وہ اچھا کام کرے تو اس کے داد بھی دیں، اسے تحسین بھی کریں تاکہ وہ مزید اچھے کام کریں۔ اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں، انہیں فائدے پہنچائیں، اس کے ساتھ سچ بولیں، اس کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، لوگوں کی تعریف کریں، اور اس کے ساتھ قرآن و حدیث کی تلاوت کریں زبان کے ساتھ۔ زبان کے ساتھ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں۔ پیارے بھائیوں، لوگوں کی جب ہم ایسی اچھی اچھی باتیں زبان کے ساتھ کریں گے تو پھر فائدے دو ہوں گے، خالق کے کائنات بھی ہم سے راضی ہوگا اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ جب ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو لوگ بھی پھر ہمیں تکلیف پہنچانے سے حیا کریں گے، کہیں گے یار دیکھو کتنا اچھا بندہ ہے، میں نے کتنی مرتبہ اس سے تکلیف پہنچائی، اس کے باوجود اس نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا، اس نے کبھی مجھے تکلیف نہیں پہنچائی۔ ایک نہ ایک دن وہ شرمندہ ہو جائے گا آپ کے اس کردار کی وجہ سے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، نیک کام کریں، اپنے ہاتھ اور زبان سے سرکار نے فرمایا اس سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اگر اس سے تم نے لوگوں کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو فرمایا پھر تم کامل مسلمان نہیں ہوگے، پھر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، پھر تمہارا ناقص ایمان ہوگا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں بار بار آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ نیک کام کریں، اچھے کام، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔